کہتے جی کہ پاؤں کو ویزلین لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، اس کو دھونے کی کوئی بھئی یہ ہے کہ وہ اگر ان پہ پانی رک جاتا ہے تو وضو کے وقت دھو ڈالا۔ ایک عورت حیض سے پاک ہوئی، عمرہ کیا، 2 دن کے بعد رات کے وقت تھوڑا سا خون آیا، پھر رک گیا، صبح مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، بعد میں یاد آیا کہ رات والے کپڑے نہیں بدلے تھے، دم واجب ہو گیا، صدقہ نہیں، اس نے جو عمرہ کیا ہے وہ پلید کپڑوں میں کیا ہے۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا نا کہ وہ جو خون آیا تھا اس کی شلوار کو لگا، اسی شلوار سے عمرہ کیا۔ اگر وہ کپڑے پلید تھے تو اس کا طواف ہوا ہی نہیں، طواف تو پاک کپڑوں میں ہوتا ہے۔ اب حل یہ ہے کہ ایک طواف دوبارہ کر لے اور استغفار پڑھے، توبہ بھی کرے۔ کہتے ہیں کہ عورتیں حرم کے اندر جو ہیں وہ بڑی بن ٹھن کے آتی ہیں، اور کیا کریں، ان کو پتہ ہے دیکھنے والے موجود ہیں، تم آنکھیں نیچی کر لو تو خود ہی بن سنور کے نہیں آئیں گی۔ جب دیکھنے والے موجود ہوں تو اس نے تو میک اپ سنگار کرنا ہے۔ ہمارے علاقے میں مجھے یاد ہے وہ اس ٹورنگ ٹاکیز ہوتی تھی، چلتی پھرتی فلمیں، تو وہ کسی نے لیسنس لیا اور ہمارے علاقے میں آ کے وہ لگائی۔ مجھے ان دوستوں نے بتایا، میں نے ڈپٹی کمشنر سے جا کے بات کی کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں تو ہم نے کبھی شادی میں نقارے بھی نہیں بجنے دیے، آپ نے فلم لگوا دی۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، ان کے پاس لائسنس ہے، میں تو نہیں روک سکتا، میں کیا کروں۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے۔ رات کو میں نے سارے مسجدوں والے تھے، امام اکٹھے کیے اور سب دوستوں کے، میں نے کہا بھی اعلان کرو کہ کوئی آدمی یہ فلم دیکھنے نہیں جائے گا، اور 2-4 اچھے خاصے بلوچ مشٹنڈے جو ہیں نا وہ ڈنڈے لے کے کھڑے رہے، جو جائے ٹانگیں توڑ دیں، میں ذمہ دار ہوں، کیس میں بھگتوں گا۔ پھر بلوچ تو اس مسئلے میں بڑے بہادر ہوتے ہیں، مال کٹائی میں، اور 2 آدمیوں کو پھینٹی لگی، پھر کوئی گیا ہی نہیں دوسرے دن، 2-3 دن وہ بیچارے ڈھول بجاتے ہیں، اس کے بعد اکھاڑی فلم لے گئے کہ یہاں کوئی دیکھتا نہیں تو ہم کیوں بیٹھے ہیں۔ جب دیکھنے والا نہ ہو تو میک اپ خود بخود رک جائے گا۔ تم بھی تو طواف میں ان پہ نظر رکھتے ہو نا، کعبے پہ نظر نہیں ہوتی، عورت پہ نظر ہوتی۔ ایسے طواف سے بہتر ہے کہ نہ کرو۔ فرزند لی ارسل لی 3 مستورہ عمرہ کیا، احرام پاکستان سے باندھ کے عمرہ کیا، اگلی روز دوسرا عمرہ ادا کرنے کے لیے ہم میقات نہیں بلکہ ہوٹل سے احرام باندھے۔ وہ ہوٹل والا عمرہ نہیں ہوتا، یہ کوئی نیا میقات ہے ہوٹل، اصل ان کا قصور نہیں ہے۔ ہمارے آج کل جو نوجوان مولوی ہیں نا، جو 4 کتابیں پڑھ کے مجتہد بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ من مکہ، کہ مکے والے مکے سے احرام باندھیں گے، انہوں نے اسی کو بڑھا، وہ حج کے لیے، اللہ کے بندے عمرے کے لیے نہیں ہے کہ بھی ہم مکے والوں نے اگر حج کرنا ہے تو کہاں، تو اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ وہ عمرے کی، اگر عمرے کا احرام گھر سے ہو سکتا تھا تو حضور بی بی عائشہ کو وہاں کیوں بھیجتے، مکے میں تو بیٹھی ہوئی تھی، کہتے احرام کی نیت کرو، جا کے عمرہ کر لو۔ وہاں بھیجا تو سمجھ آیا کہ جب تک باہر نہیں جاؤ گے عمرہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ مؤذن کے بازو میں نماز پڑھ رہا ہو، پیچھے 5-6 صفیں لگ گئی ہوں، اس کا وضو ٹوٹ جائے، نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے یا بیٹھ جائے، نہیں نکل سکتا تھا، نماز تو نہیں پڑھ سکتا بغیر وضو۔ کہتے جی آپ کی دوسری شادی کا ارادہ تھا، وہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی بھائی، کوئی مدد کر سکتے ہو جزاک اللہ۔ اور کیا کہو، اس کی مہربانی ہے، وہ پوچھ رہا ہے، یہ اس کی ہمدردی ہے نا، اس کو میری صحت کا، میری خدمت کا فکر ہے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر۔ قرآن کی طرف پاؤں کرنا، میرا بھائی اگر دل میں بے ادبی کا خیال ہو تو ناجائز، اگر یہ خیال نہیں، جیسے میں مجبوراً ٹانگیں سیدھی کرتا ہوں چونکہ درد کی وجہ سے میں بیٹھ نہیں سکتا، پھر کوئی حرج نہیں۔ اور جو اللہ والے تھے نا، یاد رکھیں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کوئی حافظ قرآن ہو نا، اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے تھے،
کہتے تھے بھائی قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرنا، اس کے تو سینے کے اندر قرآن، ادھر پاؤں کیوں کریں؟ اتنا بڑا ادب تھا قرآن کا۔ پتہ ہے وہ جب فوت ہوئے مدینے میں دفن ہوئے تھے، تو 2 سال کے بعد قبر کھلی تو دیکھا تازہ ایسے، ابھی معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بھی داڑھی کو بالوں کو تیل لگائے، اسی قرآن اور ادب کی برکت۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں الدین کلھا ادب، دین ادب کا نام، باپ کا ہو، استاد کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، ادب نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچے کو خود سے بات کرنے کی عادت ہے، بڑھاتا رہتا ہے، وہی بہرحال کسی قاری کے بعد لے جائیں، کیا وہ قرآن حفظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہر بچے کو نا ڈنڈے سے پڑھایا کرو، اس میں صلاحیت ہو تو پڑھاؤ، اور دوسرا اس کی اصلاح کے لیے زمزم پلاؤ۔ میرے گھر میں کہ اپنے گھر میں کمرے میں ڈر، خوف، وحشت، 2 ہفتے پہلے دوسرے کمرے میں بہن بھائیوں کے ساتھ سونے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سینے پہ بوجھ محسوس ہوا، کچھ چیزیں آئیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہو گیا۔ جب اٹھا تو میری بہن میرے سینہ، ہاتھ پاؤں مر رہے۔ بہرحال حضرت انہیں طلاق لینی تھی، آپ نے دے دی، کام ہو گیا۔ وہ پہلے بھی کوئی جن شن نہیں تھے، یہی جن تھے جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب طلاق ہو گئی، ان کا کام ہو گیا، اب وہ آپ پر پھر دوبارہ آ کے حرکت نہیں کریں گے۔ طلاق ہو گئی، یہ بہانہ ہے کہ زبردستی لے لی۔ کیا تمہیں قتل کر دیتے؟ بندوق لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ اکراہ کی بھی تو کوئی حد ہے نا۔ سونے کا تولہ 70,000، چاندی کی قیمت 40,000 ہے، تو زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ قیمت کر لیں، دونوں کو ملا کے جتنا پیسے بنے اس کا 2.5% ادا کریں۔ 2 تولے سونا ہے، باقی سب اس کی بھی زکوٰۃ ہے، سب کی قیمت کریں اور 2.5% دے دیں۔ میری دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، اس کی وجہ میرے بھائی ہمارے گناہ ہیں، اس کی وجہ جو ہے ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ مانگتے رہیں، وہ مالک ہیں، جب چاہیں گے دروازے کھول دیں گے۔ وہ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں، تو آخر ہماری بھی سن لیں گے۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ 7 چکر کیے، لیکن مروہ کی جگہ پر کینچی سے تھوڑے بال کاٹے، بعد میں نے احرام کھول دیا۔ تو واقعی ایسا ہوا ہے، اگر آپ نے صرف ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گیا ہے۔ کہتے جی خانہ کعبہ کا غلاف کالا کیوں ہے؟ خانہ کعبہ کا غلاف کئی رنگ میں تھا، سفید بھی رہا، سرخ بھی رہا، سبز بھی رہا، مختلف رنگوں کا بھی رہا۔ آخر میں اللہ کو یہی رنگ پسند تھا کہ یہ ایک ایسا رنگ ہے جو ہر عیب کو چھپا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ مجھے اپنے دادے کی قبر کا پتہ نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی قبر پوچھی۔ بہرحال وہ شام میں ہے، الخلیل میں۔ رفع یدین کے بارے میں دونوں حدیثیں ہیں، کرنے والی حدیث بھی موجود ہے، نہ کرنے والی بھی موجود ہے۔ حنفی مسلک والے نہ کرنے والی کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ بعد میں ہے، اور رفع یدین والی پہ، لہذا جو بعد میں ہو ناسخ ہو جاتی ہے۔ معراج النبی کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ رجب میں ہوئی۔ بیعت کرنا بالکل جائز ہے، بیعت الاسلام بھی ہے، بیعت الجہاد بھی ہے، بیعت السمع والطاعہ بھی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مرشد صحیح معنی میں سنت پہ چلنے والا۔ امام کے پیچھے مقتدی اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھتا رہے۔ اگر نماز عصر کے بعد 2-3 طواف کر دیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بینک سے گاڑی قسطوں پہ لیا نہ لیں، ناجائز ہے۔ پڑھا لکھا کے لیے قرآن عربی میں ترجمہ یا تفسیر کیا بہتر ہے؟ میرا بھائی آپ کو اردو میں میرا خیال ہے تفسیر معارف القرآن سب سے اچھی، آسان ہے، اور تو تفسیریں بہت ہیں نا، لیکن یہ آسان فہم ہے۔ معارف القرآن کراچی میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ پرندے کی پیٹھ لگ جائے، جب خشک ہو جائے تو اس کو کھیڑ دیں، اگر دھو بھی ڈالیں تو ٹھیک ہے۔
کبوتر چوک میں اگر اگلی صفحے نظر آئیں نماز ہوتی اور نہیں ہوتی۔ وضو بچانے کے لیے پیشاب روک کر رکھنا نہیں روکنا چاہیے، نقصان بھی ہے۔ اور دوسرا آدمی کی توجہ جو ہے، لوگ مسجد میں نماز میں تم پیشاب میں توجہ کر کے کھڑے ہو گئے، نکل نہ جائے نکل نہ جائے نکل نہ جائے۔ اگر ٹی وی پر گھر میں قرآن چلایا ہوا ہے لیکن باقی لوگ باتیں کر پھر نہ چلائے، ان کو گناہگار تو نہ کرے، قرآن سنو ورنہ بند کر دو۔ مسجد جیرانہ کو ان حنفی مسلک میں تو مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے، امام شافعی کے نزدیک جیرانہ سے افضل ہے، کیونکہ وہاں سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا۔ عورتوں کا نماز جنازہ، اگر عورت کا جنازہ حرم میں ہو سکتا ہے تو وہ جنازہ پڑھ بھی سکتی ہے، اگر جنازہ اس کا نہیں ہو سکتا تو پڑھ بھی نہیں سکتی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے جنازہ پڑھنے نہ آئے، موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے۔ احرام کی حالت میں سارا سینہ اور زیر ناف جسم ننگا ہوتا ہے، ننگا کیوں ہوتا ہے؟ زیر ناف اگر ذرا بھی ننگا ہو نہ عمرہ ہوگا نہ نماز ہوگی۔ اوپر جو ہے وہ تو عورت ہے ہی نہیں، سینہ کھلا ہونا چاہیے۔ حجر اسود کو دور سے بوسہ نہیں دیا جاتا، اشارہ کیا جاتا ہے۔ ایسا وظیفہ بتائیں کہ دل کو سکون ملے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے۔ اور افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ پرندے ہم رکھ سکتے ہیں، گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے کھانے پینے ہر چیز کا پورا خیال رکھیں۔ پیر ذوالفقار صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، حافظ قرآن ہیں، بڑا حلقہ ہے ان کا، باقی میں ان کے اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں جان۔ بڑے بڑے مدرسے بنائے ہیں، جامعات بنائی ہیں۔ ہم نے ابو ظبی سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کا علم نہیں تھا، احرام کھول دیا، بال کٹوا لی، دم پڑ گئی۔ آپ ابو ظبی سے آ رہے تھے، مسئلہ نہیں پوچھ سکتے تھے کسی سے کہ عمرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک 2 روپے کی کتاب لے لیتے حج عمرے کی، تو اس میں بھی سب کو لکھا ہوتا۔ باہر کے ملکوں میں جاتے تو باقاعدہ کیٹلاگ لیتے ہو، ہوٹلوں کے ریٹ پوچھتے ہو کہ کون سے ہوٹل کا کیا ریٹ ہے، موٹل کا کیا ریٹ ہے، کہاں کہاں کسینو ہیں، کہاں کہاں جوئے کے اڈے ہیں۔ لیکن مکے میں آتے ہیں تو کوئی پتہ، بس آ گئے ٹھیک ہے۔ طواف وضو کے بغیر نہیں ہوتا، طواف نماز کے حکم میں ہے۔ ہماری بہن ہے، ضدی بہت ہے، بڑی بہنوں کو مارتی ہے، اللہ ہدایت دے، اس پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ کے دم کیا کرو۔ طائف گئے تھے، واپسی پر گروپ کی جن مستورات، ایک آدمی نے عمرہ نہیں کیا، وہ دوبارہ عمرہ کرے ورنہ دم پڑ جائے گی۔ میرے والد نے میرے لیے آپ سے دعا کرائی تھی جو قبول ہوئی۔ اب آپ کا میرے بیٹے محمد رحمانی کا نام لے کے دعا، اللہ اس کو بھی صالح بنائے۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ساری نمازیں ادا ہو جائیں، پہلے توبہ کرو، اللہ چاہے تو معاف کر دے، ورنہ جتنی ہمت ہو قضا پڑھتے رہو۔ مکروہ ٹائم کے علاوہ بھی 2 طواف اکٹھے کر سکتے ہیں، بعد میں 2 رکعات پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں جو والضالین ہے، والین بھی جائز ہے، ضالین بھی جائز، دالین ناجائز ہے۔ سعودی عرب والے اپنے مسائل کو فقہ حنبلی کے مطابق حل کرتے ہیں۔ کیا عورت کھڑے ہو کر نہا سکتی ہے؟ کھڑے ہو کر بازار پھر سکتی ہے، نہا کیوں نہیں سکتی؟ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ حمام ہے، دروازہ بند ہے، وہاں اس کو حیا آ رہی ہے، بازار میں نہیں آتی، کیوں نہیں کھڑے ہو کے نہا سکتی؟ ہم نے تیسری منزل پہ 2 چکر طواف کے لگائے، 5 چکر نیچے لگائے، ٹھیک ہو گیا۔ میں تو بھائی بیعت نہیں کرتا، کیونکہ نہ میں پیر ہوں، نہ بزرگ ہوں، نہ کسی کا خلیفہ ہوں، میں تو ایک طالب العلم آدمی ہوں۔
میرے گھر کے ساتھ ایک مسجد ہے، میرے بھائی وغیرہ جماعت ہو جاتی ہے، میرے گاؤں والی مسجد میں بریلوی امام ہے، نہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، نماز خود کریں جماعت، چونکہ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ بریلوی ہے لیکن بدعتی نہیں ہے پھر پڑھا کریں۔ میں نے دبئی ایئرپورٹ سے اسلام آباد جدہ ایئرپورٹ پر رشتے دار نے استقبال کیا، گھر لے گیا، احرام اس کے گھر پر رات گزار، پھر ملے گئے۔ اگر رات آپ نے احرام کی حالت میں گزاری ہے تو کوئی حرج نہیں، احرام کھول دیا تھا، کپڑے پہن لیے، دم پڑ گئی۔ جدے کا مقامی عمرے کے بعد حلق جدے میں کہا بالکل نہیں، حلق بھی حدود حرم میں ہوگی، باہر کرانے سے دم پڑ جائے گی۔ میں 6 سال سے بیمار ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، جادو ہے۔ بہرحال کسی ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر دیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔